الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ تکویر، الحمدللہ 3 سورے ہو گئی، آج چوتھا سورہ ہے۔ سورہ تکویر کے ابتدائی آیتوں کی میں تلاوت کرتا ہوں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس کے فضائل پیش کریں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کو اس دن رسوا نہ کرے گا کہ جس دن صحیفے کھولے جائیں گے، یعنی جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے تو اس کا اعمال نامہ بہت اچھا ہوگا، بابرکت ہوگا۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو روز محشر اللہ اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا۔ کہتے ہیں اگر آنکھ میں درد ہے، دیکھیے ہمارے لیے قرآن مجید دوا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو اس میں شفا بھی ہے۔ یہ سورہ ہم دم کر کے پڑھیں اور آنکھوں پہ دم کر لیں تو ہماری آنکھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو طاقت ملتی ہے اور آشوب چشم نہیں ہوتا۔ اس سورے کے پڑھنے والے کو آشوب چشم نہیں ہوتا، وہ آشوب چشم سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سورہ بھی اللہ نے مکے میں نازل کیا۔ یہ جتنے بھی سورے ابھی چل رہے ہیں اور اس میں بھی تقریباً قیامت کا تذکرہ ہے، محشر کا تذکرہ پروردگار عالم نے اس میں فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت تکویر سے ہے، کورا یکورو، کورت لپیٹ دیا جائے گا سورج کی روشنی کو، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے، ستارے موجود ہی نہیں رہیں گے جب قیامت آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ بھی ہٹا لیے جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی اس دن ہٹا لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور وہ کہتے ہیں اشار اشر سے ہے، عشرہ یعنی 10 سال کا جو ناقہ ہوتا ہے وہ بھی معطل کر دیے جائیں گے، وہ ناقے یعنی مر جائیں گے وہ لوگ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو جمع کیا جائے گا، یعنی حشر کیا جائے گا ان کا، یعنی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ ہٹائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی اونٹنیاں یا 10 ماہ کے ناقے ختم کر دیے جائیں گے، معطل کر دیے جائیں گے، اور جب جانوروں کو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں میں گویا آگ لگا دی جائے گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
اور جب نفوس کو جوڑا جوڑا کر کے بلایا جائے گا، جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو زندہ درگور کے بارے میں پروردگار عالم سوال کرے گا۔ تو کبرت سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روشنی کو سمیٹ لیا جائے گا، سورج کی وہ روشنی دینا بند کر دے گا، روشنی اس کی ختم ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گا، محشر میں بڑا تاریک ہوگا۔ ستارے ٹوٹ جائیں گے، اس طرح سے وحوش یعنی ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ان کو جمع کیا جائے گا، اور بدلہ کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جتنے جانور ہیں وہ سب جمع ضرور کیے جائیں گے۔ سجرت تصدیر کے معنی پر کرنا ہونا ہے، اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ میٹھا اور کڑوا ملا کر ایک کر دیا جائے گا، ایک بات۔ دوسرے پیپ سے بھر دیا جائے گا، یہ بھی ہے، یعنی سمندر پیپ سے بھر دیا جائے گا گندگی سے، اس کو آگ لگا دی جائے گی یا خشک کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے بہت معنی ہوتے ہیں الفاظ کے۔ اس کے بعد ہے زوجت۔ زوجت کا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑا جوڑا، نیک لوگ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جوڑا ہوں گے، اور جہنمی دوزخ میں ایک دوسرے کے جوڑا ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کا گویا اللہ کی قدرت ہے۔ نیک لوگ جو ہوں گے، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں کہ نیک لوگوں کو حوریں عطا کی جائیں گی، تو نیک لوگوں کا جوڑا جو ہے وہ حوروں سے سجایا جائے گا۔ اسی طرح الموعودۃ سے مراد کیا ہے؟ جب زندہ درگور کے متعلق پوچھا جائے گا، جس کے معنی ہے زندہ درگور کر دینا، موعودۃ۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو خاص طور سے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بیٹی کا پیدا ہو جانا ان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا تھا۔ یعنی وہ مصیبت ہوتی نہیں تھی، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو مصیبت سمجھتے تھے ان کا، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کا اخراجات کا بوجھ نہ پڑے، جوان ہونے کے بعد کسی کو داماد نہ بنانا پڑے۔ اس سے یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی عربوں کو کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کریں۔ یہ رسم پورے عرب قبائل میں پھیلی ہوئی تھی، سارے ہی لوگ ایام جاہلیت میں یہی کام انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب عربوں کو لڑکے کی پیدائش کی اطلاع ملتی تھی تو یہ خوش ہو جاتے تھے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، آج بھی ہمارے یہاں بعض گھرانے ہیں کہ جہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، اور رحمت کا پہلے آنا یا رحمت کا آنا گھر کو برکتوں سے، رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ لیکن جس گھر میں بیٹی ہوگی وہاں اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں آئیں کہ جس سے بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ لیکن اب دیکھیے، آج بھی قرآن ہے، ایام جاہلیت کی باتیں آج بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو مصیبت ہو جائے گی، کیسے تربیت ہوگی، کیسے کیا ہوگا، کیسے پڑھائیں گے، کیسے لکھائیں گے، کیسے اس کی شادی کریں گے، کہاں سے لائیں گے۔
یہ ایک تو ماحول اور معاشرے نے بھی ایسا کر دیا ہے کہ جہیز ایک شادی اگر بیٹی ہے تو وہ لاکھوں کا 20 25 30 لاکھ 50 لاکھ 1 لاکھ 1 کروڑ لوگ خرچ کر رہے ہیں، تو دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو مگر اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جس کے پاس نہیں ہے، کوئی ہے جس کے پاس ہے خرچ کر رہا ہے کرے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو یہ معاشرے میں یہ چیزیں غلط ہیں، طریقہ ایک ہونا چاہیے. بہرحال ہمارے لکھنؤ میں ہم نے امیر ترین لوگوں کے یہاں بھی شادیاں دیکھی ہیں اور غریب ترین لوگوں کی شادی بھی دیکھی ہے کہ ایک جوڑے سے رخصت کر دیا. ہم لوگوں نے نکاح بھی پڑھائے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں انتہائی غربت ہوتی ہے، وہاں پہ بھی نکاح ہوتا ہے. تو لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. تو اللہ سارے انتظام کرتا ہے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ پہ ٹرسٹ کیجئے. اللہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے یہاں اولاد ہو، تمہاری بیوی کے یہاں بچہ ہو، تو یہ نہ پوچھنا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، یہ پوچھنا کہ اس کی خلقت سالم ہے، کہیں ہونٹ کٹا تو نہیں ہے، کہیں انگلی کٹی تو نہیں ہے، کہیں 6 انگلیاں تو نہیں ہیں، کہیں کانا تو نہیں ہے، کہیں اندھا تو نہیں ہے، کہیں کان کٹا تو نہیں ہے، اس کی خلقت سالم ہے. تو اس کے لیے شکر خدا بجا لانا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیٹا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہمیں ہر حال میں شکر خدا بندی بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا. جن کے پاس اولاد نہیں ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، ذرا ان کے دل سے پوچھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا فکر کرتے ہیں. تو بہرحال لوگ اس دور میں بچی کو گڑھے میں ڈال دیتے. اس وقت تو ایسا نہیں کرتے کہ زندہ درگور کر دیں، لیکن تانے، بیوی کو تانا کہ تمہاری وجہ سے بچی پیدا ہوئی ہے، کبھی بیوی شوہر کو تانا دے رہی ہے تمہاری وجہ سے یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن بہرحال زندہ درگور نہیں کیا جاتا، مارا نہیں جاتا. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس دور کی آج بھی ہمارے یہاں رسم و رواج میں پائی جاتی ہیں. تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے. عورت بیٹی کے لیے، اور بلکہ اللہ نے کہا ہے اگر بیٹا ہے بیٹی ہے تو بیٹی کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے. اور اللہ نے تو صنف نازک پر عظیم احسان کیا ہے. اس کی تعلیمات کی بدولت ان کا یہ عذاب ختم ہوا. جو عذاب ہوتا تھا، اللہ بیٹی کی وجہ سے گھر میں فرشتے نازل کرتا ہے. لہذا ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم بچیں. اس تو قیامت میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو طاقت گویائی دی جائے گی. یہی لڑکیاں اس وقت روز محشر اپنی مظلومیت کو پیش کریں گی اور طالب انصاف ہوں گی کہ کس جرم میں تم نے ہم کو قتل کیا تھا. حدیث نبوی میں بھی ہے، جو بھی ظلم و جور سے بے گناہ قتل کیے گئے وہ روز محشر انہی کہیں گے کہ ان کی رگوں سے خون جاری ہوگا، اگرچہ رنگ خون کا ہوگا لیکن اس سے کستوری کی خوشبو برآمد ہوگی. یقیناً یہ درس اہم درس ہیں قرآن مجید کے، ان سوروں کے. آپ لوگ متوجہ رہیے گا تاکہ ہم آسانی سے آسان زبان میں آپ کی خدمت میں کم سے کم 30ویں پارے کی تفسیر جلد سے جلد مکمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.